शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में दो रास्ते बिछाए हैं, दो राहें बताई हैं। जिंदगियों के गुजरने के दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं, दो तरह की मौत है, दो तरह का अंजाम है। कुछ लोग वो हैं जो अपनी जानों को बेचते हैं और अल्लाह की रजा को खरीदते हैं। कुछ लोग वो हैं जो अपनी जान का सौदा करते हैं और अल्लाह की नाराजगी को खरीदते हैं। कुल्लुन नास यग़दू फ़बाइअन नफ़्सह। बाजार गरम, खरीदारी उरूज पर, लेन देन चल रहा है। तो अल्लाह ताला के नबी ने आमाल को भी एक मंडी से तशबीह दी, एक बाजार से तशबीह दी है कि दीन का बाजार भी सरगर्म है और हर इंसान उसमें खरीदो फरोख्त के लिए उतर रहा है। कुछ लोग वो हैं जो अपनी जान को बेचते हैं और आज़ादी हासिल करते हैं। कुछ लोग वो हैं जो अपनी जान को बेचते हैं और हलाकतें खरीदते हैं। कुल्लुन नास यग़दू। सुबह सुबह ये दौड़ लगती है और हर इंसान बाजार में उतरता है। फ़बाइअन नफ़्सह। अपनी जान को बेचता है। फ़मुअतिक़ुहा। कुछ आज़ादी खरीदते हैं और मुबिक़ुहा, कुछ हलाकतें खरीदते हैं। इन दो जिंदगियों में एक वो है जिसे अल्लाह ने पसंद फरमाया और इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम के साथ उसको अल्लाह ताला ने मुज़य्यन फरमाया। फिर हमसे मुतालबा किया उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा। मेरे नजदीक जिंदगी गुजारने का तरीका जो पसंदीदा है वो इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सिर्फ इस्लाम, इसके अलावा कोई और तरीका चल सकता है? वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़कर जिस तरीके को भी अपनाया जाएगा वो अल्लाह के दरबार में मरदूद हो जाएगा। इसमें फिर अल्लाह ताला का मुतालबा है उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा। पूरे पूरे आओ। हमारी तरह नहीं, हमारा एक पाँव अंदर है, एक पाँव बाहर है। हम कुछ अल्लाह की मानते हैं, कुछ अपनी मानते हैं, कुछ अल्लाह के नबी के तरीके पर चलते हैं, कुछ अपने तरीके पर चलते हैं। दूसरा रास्ता है जिसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। शैतान के पीछे न चलना। इन्ना हदैनाहु सबील। रास्ते दो हैं, इम्मा शाकिरन, शुक्रगुजारी वाला इस्लाम का रास्ता, व इम्मा कफूरा, नाशुक्री वाला शैतान का रास्ता। फहदैनाहुन नजदैन। हमने अंजाम भी तुम्हें दोनों बताए हैं, रास्ते भी तुम्हें दोनों बताए हैं और तुम्हें फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। तुम्हारे अंदर हमने बुराई की ताकत भी रखी है और अच्छाई की ताकत भी रखी है। जैसे जिंदगी गुजरती है वैसे मौत आती है। इन्नल अर्द लतबकी अलल इंसान व तबकी लिल इंसान। कुछ लोग वो हैं जिनकी मौत पर जमीन इसलिए रोती है कि अल्लाह ये क्यों मर गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जिंदा रहने पर जमीन रोती है कि अल्लाह ये कब मरेंगे। इन्नल अर्द लतबकी अलल इंसान। या अल्लाह ये क्यों मर गए, या अल्लाह ये क्यों मर गए, इनको तो नहीं मरना था, इनकी तो नमाजें, इनका तो जिक्र, इनकी तो तिलावत, इनकी तो तहज्जुद, इनका तक़वा, इनकी सखावत, ये सब कुछ मेरे ऊपर एक बाग था, एक चमन था, आज इसके मरने से वो चमन उजड़ गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से जमीन रोती है। सबकी लिल इंसान। या अल्लाह ये जालिम कब मरेगा, इसके जिना ने मुझे बर्बाद कर दिया, इसकी चोरियों ने मुझे हलाक कर दिया, इसके डाकों ने मुझे बर्बाद कर दिया, इसके झूठ ने मेरे कलेजे में सुराख कर दिए, माँ बाप की नाफरमानियों ने मुझे जला के रख दिया, गाने बजाने की महफिलों ने, मौसीकी की तानों ने। या अल्लाह ये कब मरेगा, या अल्लाह ये कब मरेगा, और कब ये बोझ मेरे सर से हटेगा और ये ज़ेरे जमीन जाएगा और मुझे राहत होगी। तो मेरे भाइयों, कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन के कलेजे को जला के रख देते हैं और उसकी रग रग में दर्द उतार देते हैं अपनी नाफरमानियों से, चोरियों से, डाकों से, ज़िना से, कत्ल से, सूद से, झूठ से, माँ बाप की नाफरमानी से, कता रहने से, बुखल से, तकब्बुर से, उजब से, रिया से, गाने बजाने से, जितने भी कबीरा गुनाह हैं, रिश्वत से, जुल्म से, सितम से,
کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ کو جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ میں ٹھنڈک بھر دیتے ہیں اور راحت بھر دیتے ہیں. وہ جدھر سے گزرتے ہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو ہوا ان سے ٹکراتی ہے وہ نسیم بن جاتی ہے. جہاں سجدے میں سر رکھتے ہیں تخت سرا تک زمین کا کلیجہ وہ برف بن جاتا ہے. جہاں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں فضا معطر ہو جاتی ہے. جب نظریں جھکا کر بازار سے گزرتے ہیں تو بازار کی ایک ایک چیز ان کو نظریں اٹھا کے دیکھتی ہے کہ یہ کون حیا والا ہے جو آج گزر رہا ہے. بازار تو بے حیاؤں سے بھرا ہوا ہے، بازار تو آوارہ نظروں سے بھرا ہوا ہے. یہ کون ہے جو نظریں جھکا کے چل رہا ہے؟ زمین اس کے قدم چومتی ہے، ہوائیں اس کے بوسے لیتی ہیں اور آسمان کے فرشتے بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اللہ بھی اس سے فخر فرماتے ہیں. کس عریانی فحاشی کے دور میں کس نے اس نوجوان کی نظروں کا پردہ جھکا دیا؟ یہ کیوں نظریں جھکا کے چل رہا ہے؟ یا ابن آدم جعلت لك عينين وجعلت لهم الغطاء فانظر بعينيك ما أحللته لك فإن عرض لك ما حرمت عليك فاطبق عليهم الغطاء. میرے بندے تجھے دو آنکھیں دی، اس سے دو پردے لگائے. ان آنکھوں سے دیکھ جو تیرے لیے حلال ہے، اور جب تجھے حرام نظر آنے لگے تو یہ پردہ گرا لیا کر. یہ پردہ اس لیے میں نے لگایا ہے کہ اس سے حرام نہ دیکھا کر، اس سے غلط نہ دیکھا کر. تو ایسے لوگ بازاروں سے گزر جائیں، گلیوں سے گزر جائیں، وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں، وہ بازار روشن ہو جاتے ہیں. چمن سے گزر جائیں تو چمن کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، زمین آسمان پہ ان کے چرچے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اب تو ڈھونڈنے چراغ رخ زیبا لے کر بھی نہیں، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی یہ لوگ نظر نہیں آتے. دنیا اجڑ گئی، انسان مٹ گئے، مذکر رہ گئے، عورتیں مر گئیں، مؤنث رہ گئیں. کچھ مذکر ہیں، کچھ مؤنث ہیں جنہیں شہوت کے خیال چلے گئے، وہ نساء چلی گئیں. وہ مرد اٹھ گئے، وہ عورتیں زیر زمین سو گئیں. وہ مرد جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے جن کی راتوں کی آہ و بکا اللہ کے عرش کو ہلاتی تھی. وہ عورتیں جن کا حیا فرشتوں کو بھی شرما دیتا تھا، ان سے جہان خالی ہو گیا. کوئی کروڑوں میں ایک ہو تو شاید وہ ہونا بھی چاہیے، ورنہ تو قیامت ہی آ جاتی. ورنہ تو بھائیو آج مذکر ہیں اور مؤنث ہیں جنہیں شہوتوں کے سوا، لذتوں کے سوا، نفس کی غلامی کے سوا جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس دن، اس ساری زندگی کے لیے اللہ نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے. یوم ترجف الراجفہ، ایک زلزلہ، تتبعها الرادفہ، زلزلے کے پیچھے زلزلہ. قلوب یومئذ واجفہ، دل دھڑکتے ہوئے، ڈرے ہوئے، پریشان. ابصارها خاشعہ، آنکھیں ذلیل و پست. کیا ہوا؟ یا کیا ہوا؟ وہ دن آ گیا، وہ فیصلے کا دن آ گیا جس سے اللہ تمہیں بتاتا رہا، تمہیں ڈراتا رہا. ایک دن آئے گا، سنبھل کے چل، سنبھل کے بول، سنبھل کے تول، سنبھل کے دیکھ. تیرا رب نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ عاجز ہے، نہ کمزور ہے، نہ ضعیف ہے، نہ عدم سے وجود میں آیا، نہ اسے کسی نے بنایا، نہ اسے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی سے ملک لیا، نہ وہ کسی کو ملک دیتا ہے. جو شرک شراکت سے پاک، جو ذوف اور ذلت سے پاک. پہلے بھی اللہ، آج بھی اللہ، کل بھی اللہ، قیامت تک اللہ، ہمیشہ کو اللہ، مشرق کا اللہ، مغرب کا اللہ، شمال و جنوب، فوق و تحت، سراغ و سریا، ستارے اور کہکشاں، شمس و قمر، لیل و نہار، دن اور رات، صبح اور شامیں، جنگل دریا، عنبر پہاڑ، سب کائنات کا تن تنہا وحدہ لا شریک خالق، جس نے سب کچھ بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا. جو سب کو موت دے گا، جو کوئی اس کو نہیں مار سکتا. جو سب کو پکڑتا ہے کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا. جو سب سے پوچھے گا کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا. جو سب کو دیتا ہے اور کوئی اس کو نہیں دے سکتا. جو سب سے لے لیتا ہے اور کوئی اس سے لے نہیں سکتا. جو اونچا کرتا ہے نیچے نہیں کر سکتا. گرا دے کوئی اٹھا نہیں سکتا. بچا لے کوئی مار نہیں سکتا. مارنے پہ آئے کوئی بچا نہیں سکتا. پھر کائنات آہنی دیوار بن جائے، آسمان کی چھت بھی لوہا بن کر اس کے اوپر قائم ہو جائے. اگر اللہ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے مرنا ہے تو کائنات عاجز ہو جائے گی. کوئی تنزلکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون. وہ سال، وہ مہینہ، وہ ہفتہ، وہ دن، وہ گھڑی، وہ گھنٹہ، وہ منٹ، وہ سیکنڈ کا آخری لمحہ جب موت کا حملہ ہوگا اور یہ سانس کا تار کٹے گا اور آنکھوں کی شمع بجھے گی اور کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹیں گے، وہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ کم ہوگا، نہ زیادہ ہوگا، نہ آگے ہوگا، نہ پیچھے ہوگا. اور جب وہ بچانے پر آتا ہے تو خون خار مچھلی کا پیٹ ہو، سمندر کی بکھری موجیں ہوں، فالتقمہ الحوت،
مچھلی نے نگلا یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے بچا کے دکھایا. آگ کے ڈھیر پہ ابراہیم کو بچا کے دکھایا. چھری کی دھاڑ کے نیچے اسماعیل کو بچا کے دکھایا. سمندر بکھرے ہوئے ان کو پھاڑ کر بنو اسرائیل کو پار لگا کے دکھایا. کائنات میں اس کے عجائب اور غرائب ہیں, قدم قدم پہ بکھرے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, اس دو راستوں کو بنانے کے بعد, دو زندگیوں کا اختیار دینے کے بعد وہ غافل نہیں ہے. ایک دن طے ہے میری آپ کی موت کا, ایک دن طے ہے انسانیت کی موت کا. جب زمین میں زلزلہ آئے گا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب پہاڑ اڑنا شروع کر دیں گے, وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, ایسے ہی جمعہ ہوگا, ایسا ہی غالباً دن ہوگا. اللہ جانے وہ کون سا جمعہ ہوگا, وہ کون سا وقت ہوگا, وہ کون سی گھڑی ہوگی. بعض روایات میں ہے کہ 10 محرم, لیکن وہ یقین نہیں. جمعہ کا دن, یہی دن, یہ پکی روایت. جمعہ کا دن, شب جمعہ ہولے ہولے ڈھلی ہوگی, گزری ہوگی. رات کہہ کر گئی ہوگی کہ کل آؤں گی. ستاروں نے آخری دفعہ چمکنا تھا آج چاند کی آخری کرنیں تھی, اور سورج نقاب کشائی پہ آیا. اتنی خبر کہ آج میری آخری شعائیں ہیں جو زمین کو روشن کر رہی ہیں, اور کلیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ کھلنا ہے, گلاب کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ مہکنا ہے, چڑیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری چہچہاٹ ہے, کوئل کو نہیں پتا کہ آج آخری کو ہے, اور بلبل کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری نغمہ ہے, شیر کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری چھاڑنا ہے, سانپ کو نہیں پتا کہ میرا آج آخری بل کھانا ہے, دریاؤں کو نہیں پتا کہ آج آخری موج ہے جو بہ رہی ہے, سمندر کو نہیں پتا کہ آج آخری طوفان ہے جو اٹھ رہا ہے, ہواؤں کو نہیں پتا کہ آج آخری جھونکے ہیں جو چل رہے ہیں, درختوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. آج ہماری ہریالی کی اخیر ہے, پہاڑوں کی سنگینی کی اخیر ہے, موتیوں کی چمک کا آخری دن, ہیروں کا آخری دن, حسن کا آخری دن, وادیوں کے سبزہ زاروں کا آخری دن, صحراؤں کے ریگستانوں کا آخری دن, پہاڑوں کے پتھروں کا آخری دن, انسان اور انسانوں کا آخری دن. اگر فیصلہ آباد ہوگا اس نام سے یا کسی اور نام سے, اس نام سے تو ہوگا نہیں, کیونکہ قیامت مسلمانوں پہ نہیں ہے, قیامت کافروں پر ہے, مسلمان پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سورج کو مغرب سے نکالے گا جو آخری نشانی ہوگی. مغرب سے سورج نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جو کھلا ہوا ہے, ہر وقت کھلا ہوا ہے. جب سورج مغرب سے نکلے گا, شیطان اس سے دیکھے گا, ایک دم سجدے میں گر کر کہے گا, اللہ آج تو جس کو بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں. تو اس کے شتونڑے چھوٹے شیطان آ کر کہیں گے, کیا ہوا, آج آپ سے ہم وہ سن رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں جو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا. وہ کہے گا میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا, میری مہلت ختم ہونے کا وقت آ گیا. یہ سورج مغرب سے نکل آیا, اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. پھر کافر, مسلم, پھر مسلمانوں کو اللہ مار دے گا. یہ بیت اللہ کی آباد مسجد اور یہ مکے کا آباد شہر, مدینہ منورہ کا آباد شہر, مسجد نبوی کی پر رونق فضائیں یہ ایسے چٹیل میدان بن جائیں گی کہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے قافلے کہا کریں گے یہاں کبھی آبادی ہوا کرتی تھی, یہاں کبھی لوگ رہا کرتے تھے, کسی چیز کا نشان نہ رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حبشے کا حبشی, ٹیڑھی پنڈلیوں والا وہ بیت اللہ کے پتھروں کو توڑ کے اسے گرا رہا ہے. آج اب ابابیل نہیں آئیں گے, اب یہ جہان کا دفترخوان اللہ لپیٹنا چاہتا ہے, اس بساط کو سمیٹنا چاہتا ہے. اب کھڑے کھوٹے کے جدا کرنے کا وقت قریب ہے, اب مجرم محرم کی جدائی کا وقت قریب ہے, اب ظالم مظلوم کے انصاف کا وقت قریب ہے. لہذا اللہ سمیٹ دے گا. تو فیصلہ باد اس نام سے تو ہوگا نہیں, ہوگا تو لوگوں کو کچھ خبر نہیں کہ آج آخری دن ہے. سیاستدانوں کی سیاست چمک رہی ہوگی, شادی کے لیے باراتیں اکٹھی ہو رہی ہوں گی, مراسی ڈھول بجانے کو تیار, ادھر نائی دیگیں پکانے کو تیار, اور ادھر دکان کے افتتاح ہو رہے کچہری بازار میں, ادھر کھیت میں حالی ہل لے کے جا رہا, ادھر میں صبح مکھن نکال رہی, پیڑے بنا رہی, کوئی ماں روٹی اس کے اوپر توے پہ ڈال رہی, کوئی روٹی پکا کے نوالا بنا کے بچے کے منہ میں لے جا رہی, کسی نے دکان کھول لی ہے اور جھاڑو دے رہا ہے, کوئی جھاڑو دے کے بیٹھ چکا ہے, کوئی آ کر
ग्राहक से लेन देन शुरू कर चुका है और इस तरह हदीस में तो ऐसे वो कपड़ा नाप रहा है, कपड़ा नाप के उसने कैंची डाली, ऐसे कैंची डाली कि मैंने 10 लीटर इसको नाप के दे दी, यहाँ कैंची डाली और दुकान और ग्राहक ने जेब से पैसे निकाले और गिनने शुरू किए कि मुझे इसको देने हैं। वो काटने पे, ये गिनने पे जिम्मेदार यूं अपनी मुट्ठी को उठाएगा बीज बखेरने के लिए, और हल चलाने वाला यूं हल डालेगा हल चलाने के लिए, और झाड़ू देने वाली खातून घर में ऐसे झाड़ू देने के लिए झाड़ू उठाएगी, और उधर दुकान खोलने के लिए उस ताले में चाबी ऐसे करके हिला रहा डाल होगा, और बादशाहों के तख्त सजाए जा रहे होंगे और दुल्हनों के गजरे पहनाए जा रहे होंगे और उनके माथे पे झूमर सजाए जा रहे होंगे, दुल्हा को हार पहनाए जा रहे होंगे, और कायनात ऐसे ही होगी जैसे आज सुबह हुआ, आज सुबह हुआ ऐसी सुबह होगी, सूरज ऐसे निकलेगा, दिन ऐसे चढ़ेगा, हवा इसी तरह चलेगी, कलियां इसी तरह खिलेंगी, कौवा ऐसे काई काई करता आएगा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती आएगी, सांप बिल से बल खाता निकलेगा, उकाब झपटने को तैयार है, कौवा छुपने को भाग रहा है, मौजें बिफरने को तैयार है, एक धमाका हो जाएगा, और वो माँ जिसने नवाला बढ़ाया था बच्चे के मुंह में डालने के लिए, वो नवाला ऐसे गिर जाएगा। और मैंने अभी बताया ना कैंची अपनी होगी, कैंची यूं गिर जाएगी, कपड़ा यूं गिर जाएगा, पैसे इधर गिर जाएंगे, पैसे वाला इधर गिर, और जिसने मुट्ठी उठाई थी बीज बखेरने को उसकी मुट्ठी ऐसे ढीली होकर पीछे आ जाएगी, और जिसने हल डाला था हल इधर गिरेगा, ये इधर गिरेगा, वो मराठियों के ढोल उधर गिरेंगे, वो इधर गिरेंगे, और गजरे वो पड़े होंगे, दुल्हन वो पड़ी होगी, हार उधर होंगे, दुल्हा उधर होगा, तख्त इधर होंगे, तख्त वाले उधर होंगे, बाराती उधर भागेंगे, दूल्हा उधर भागेगा, माएं इधर भागेंगी, बच्चे उधर रोएंगे, सब हलकुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दात। चंद घड़ियां पहले जो बच्चे को गोद में लेके उसका माथा चूम रही, होंठ चूम रही, मेरा लाल कह रही, मेरा लाल कह रही, फइज़ा जाअत अस्साखा, जब वो चीख आएगी, जब वो हंगामा खड़ा होगा, लाल को यूं फेंकेगी, यूं तज़हलु ऐसे उठा के फेंक देगी कि ये मरता है तो मरे, मैं बचूं। वतदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे, बूढ़े बाप को कोई नहीं पूछेगा, बुढ़िया माँ का कोई नहीं पूछना, हार होगा, हार कोई अपनी आपाधापी में पड़ जाएगा, और बाजार वीरान। और एक दुकान का तो अदालत में केस चल रहा था, तुम कहाँ जा रहे हो? आज जमीन का फैसला होना था, कहाँ जा रहे हो? कल फैसला कुल इलेक्शन था, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? असेंबलियां वीरान, बागात वीरान, वादियां वीरान, घर घरों के औंधे मुंह गिरना शुरू होंगे, और इंसान क्या दरख्त सहने, फूल सहने, कलियां सहनी, पानी सहना, हवाएं सहनी, पहाड़ कांपने लगे, पत्थर लरसने लगे, जमीन थरथराने लगी, हवाएं साकन होने लगी, फिर जमीन का जलजला, आवाज बढ़ी, जमीन थरथराने लगी, फिर आवाज और बढ़ी, फिर आवाज और बढ़ी, फिर वो खौफनाक शक्ल इख्तियार करती गई, जंगल के जानवर भाग भाग के बाहर आना शुरू हुए, शयातीन जिन्नात नजर आने लगे, शैतान भी चीखता चिल्लाता, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, इतने आसमान को फटता देखेंगे, सितारों को टूटता देखेंगे, सूरज बेनूर होता नजर आएगा, अरे सूरज को क्या हुआ, देखो देखो, इधर शम्स कुव्विरत, अरे ये तो काला हो गया, ये चांद को क्या हो गया, वन्शक्कल कमर, ये तो फटता चला जा रहा है, ये तारों को क्या हुआ, इधल कवाकिब इंतफरत, ये क्यों टकरा टकरा के झड़ रहे और टूट रहे, और ये जमीन को क्या हुआ, वह जमीन को क्या हुआ, एक धमाका होगा, जमीन ऐसे फटना शुरू हो जाएगी, जमीन फटना शुरू हो जाएगी, और जमीन के नीचे तो आग है, सिर्फ 50 किलोमीटर नीचे आग है, और जमीन 24,000 किलोमीटर का गेंद है, इसके ऊपर 50 किलोमीटर की हैसियत वही है जो सेब के ऊपर छिलकी की हैसियत है कि यूं सुई लगाओ तो छिलका फट जाए, 24,000 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर छिलके की हैसियत है, जमीन फटेगी और नीचे से आग निकलेगी, वो आग समंदरों को भी जलाना शुरू कर देगी, पानी में वैज़ल बिहार सुज्जरत, पानियों में आग लग गई, पहाड़ हिमालय जो आज तक सर बुलंद खड़ा हुआ कह रहा है कोई मेरे मुकाबले में, है कोई मेरे जितना ऊंचा, है कोई मेरे जैसा सर रखने वाला, है कोई मेरे जैसी बुलंदियां रखने वाला, है कोई मेरे जैसी शक्ति रखने वाला, आज कोई देखने वाला देखता कि हिमालय के साथ हिमालय के खालिक ने क्या करके दिखा दिया, जो आज तक मैं एक दफा देखा है हिमालय को, जब हम बांग्लादेश जा रहे थे नेपाल के रास्ते से, जब हम काठमांडू से आगे चले तो कैप्टन ने ऐलान किया, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज हिमालय का मतला साफ है, सारे साल में सिर्फ चंद दिन के लिए इस चोटी पे बादल नहीं होते, आज इस पर बादल नहीं है, आप सब हज़रात इसका मुलाहजा फरमाएं,
تو میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ دوسری طرف ہم بھاگ کے گئے تو اللہ کا شاہکار نظر آیا، جو اللہ جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اکبر، جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا جب میں مخلوق ایسی ہوں تو میرا خالق کیسا ہوگا، جو خاموش زبان سے کہہ رہا تھا جب میں اتنا مضبوط ہوں تو میرا بنانے والا کتنا مضبوط ہوگا، جو اپنی خاموش زبان سے پکار پکار کے کہہ رہا تھا جب میں اتنا طاقتور ہوں تو میرا بنانے والا کتنا طاقتور ہوگا، وہ ہمالیہ وہ شاہکار میں نہیں بھول سکتا۔ پھر اس کے بعد کئی دفعہ وہاں سے گزرے پر بادل ہی نظر آئے، بس وہ ایک ہی دفعہ بادل کے بغیر دیکھا تو زبان بے ساختہ پکار اٹھی اللہ اکبر سبحان الخالق۔ آج کوئی ہمالیہ کی وادی میں کھڑا ہو کے دیکھتا تو کیسے روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائے گا، برف پگھل گئی، پہاڑ اڑ گئے، روئی کے گالے بن گئے، دھونے چلے گئے، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، پہاڑ روئی کے گالے بنتے چلے گئے، تكون الجبال كالعهن المنفوش يوم نسير الجبال فترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا۔ پہاڑ ہٹ گئے، پھیل گئے، اڑ گئے، ریت بن گئے، ہواؤں میں بکھر گئے، تو جو آواز ہمالیہ کو پگھلا دے گی وہ آواز 5 فٹ کے گوشت پوشت پر وہ کیا کرے گی، ہڈیاں پگھل جائیں گی اور جانوروں کی چیخ و پکار ہوگی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ آج جانوروں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور زمین پرزا پرزا، انسان ایک موت مریں گے، شیاطین مریں گے، ابلیس کی باری آئے گی، ملک الموت سامنے آئے گا، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف نکل جائے گا، آگے دیکھے گا تو ملک الموت سامنے، پھر وہ زمین میں غوطہ لگائے گا تو ادھر نکل جائے گا، پھر آگے دیکھے گا تو ملک الموت سامنے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا چوتھی طرف نکل جائے گا، پھر ملک الموت سامنے، دیکھے گا آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، وہ کہے گا ملک الموت بھاگ بھاگ، کہاں تک بھاگے گا، آج تیرا وقت بھی آ گیا، تو مجھے کہاں لے جاؤ گے، کہ تیری ماں کے پاس، کہاں، جہنم، الی امک الہاویہ، تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا جہنم، ہاویہ، جہنم کی سب سے خوفناک آگ جو منافقین کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ آواز بڑھے گی، آسمان پھٹے گا، فرشتے مریں گے، دوسرے آواز آسمان پہ خوف طاری ہوگا، فرشتے مریں گے، آسمان پھٹے گا، تیسرے آسمان پہ موت، چوتھے پر موت، پانچویں پر موت، چھٹے پر موت، ساتویں آسمان کے فرشتوں پر موت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے حملۃ العرش کو موت دے دی جائے، عرش کے فرشتے دھام سے گریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش گول اٹھے گا، سفارش کرے گا یا اللہ جبریل اور میکائیل کو تو آپ بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، ہے دیکھو جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے، ایک روایت میں ایسا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں کون باقی، کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے باقی، جبریل میکائیل ملک الموت اسرافیل